السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ شدت تشنے کی عشقم کے ایک اور نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ شیشے کے سامنے کھڑے راؤ شمید گرے کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے کف کے بٹن کو بند کرتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کے سٹائل کو برش سے ٹھیک کیا اور ایک نظر شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے ٹیبل سے موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ شمید کہاں جا رہے ہو؟ اتنا تیار ہو کر تمہیں پتہ ہے کہ باہر میڈیا؟ راؤ شہروز شمید کی اتنی تیاری دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس لیے تو اتنا تیار ہوا اور میڈیا کے سامنے گندے سے کپڑے پہن کر تو نہیں جا سکتا نا۔ راؤ شمید ہوں میں، یہی تو سب کو بتانا ہے نا۔ راؤ شمید کی بات پر راؤ شہروز نے کنفیوز ہوتے اس کی طرف دیکھا۔ ڈونٹ وری بڑے بھائی، آپ کے ہی پھیلائے ہوئے گند کو صاف کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا ٹی وی آن کر لیں اور پھر بتائیے گا کہ میں میڈیا سے بات کرتا کیسا لگتا ہوں۔ راؤ شمید نے اپنے کوٹ کو سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہوں۔ راؤ شہروز شمید کے اس انداز پر تھوڑا چونک گیا تھا لیکن خاموش رہا۔ راؤ شمید کے جانے کے بعد شہروز نے ٹی وی آن کر دیا تھا۔ باہر کھڑے جرنلسٹ اور میڈیا کے لوگ جو کل رات سے دونوں بھائیوں کا انتظار کر رہے تھے، راؤ شمید کو باہر آتا دیکھ کر انہیں اپنی محنت پر فخر محسوس ہو رہا تھا کہ آخر اتنے انتظار کے بعد انہوں نے راؤ شمید کو کیچ اپ کر لیا تھا۔ سر کیا آپ بتائیں گے کہ ماڈل ناز اور میر ارسال پاشا کے حادثوں میں کون ملوث ہے؟ کیونکہ آپ کے بھائی کا نام ہر جگہ لیا جا رہا ہے، ایک جرنلسٹ نے راؤ شمید کے آگے مائک کرتے کہا۔ دیکھیے، کہنے کو تو ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی کچھ کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ابھی تک مجرم کا پتہ نہیں چلا ہے، اور جہاں تک بات ان حادثوں کی ہے تو میرا دل بھی بہت دکھی ہے یہ سن کر کہ آخر ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کہاں ہے ہمارا قانون، کہاں ہے ہماری سیکیورٹی۔ اب میں ایسا کچھ بھی کہہ نہیں سکتا کیونکہ کچھ لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں میری باتوں سے، لیکن میں انہی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ہم جیسے شہری جو سیکیورٹی لے کر جاتے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے تو عام شہری کیسے محفوظ ہو؟ یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، میں اوپر تک بات کروں گا۔ اور رہی بات راؤ شہروز مطلب میرے بھائی کی، تو میں ہمیشہ قانون کی عزت کرتا ہوں اور قانون کا ساتھ دوں گا۔ اگر میرے بھائی کی کوئی غلطی ہوئی اس میں تو میں خود اسی پولیس کے حوالے کر دوں گا، یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے۔ اب مجھے اجازت دیں۔ راؤ شمید بڑے اطمینان سے اپنی بات کہتا ہوا اپنے گارڈز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور وہیں گھر میں بیٹھے راؤ شہروز کا فون کال اٹھا تھا راؤ شمید کی آخری بات سن کر۔ راؤ شمید کی گاڑی سیدھے اپنے چینل ڈیلی نیوز کے سامنے آ کر رکی تھی۔ راؤ شمید کو دیکھتے ہی گارڈ نے فوراً اندر آفس میں سب کو اطلاع دے دی تھی۔ آفس ورکر کے ساتھ ساتھ ملک ذیشان بھی ایکٹیو ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ 2 گارڈز کے ساتھ راؤ شمید بڑے شان سے چلتا ہوا آفس میں داخل ہوا تھا۔ راؤ شمید کو دیکھتے ہی سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ بیٹھو، کام کرو سب۔ شمید نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھنے کا کہا اور خود ملک ذیشان کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ ویلکم شمید صاحب، ملک ذیشان نے اصلی خوش آمدی کا ثبوت دیتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لاتے اپنے پورے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ وہ کہاں ہے 5 فٹ کی؟ راؤ شمید نے کرسی پر بیٹھتے کہا، جس پر ملک ذیشان نے حیرت سے راؤ شمید کو دیکھا۔ کون سر؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ملک ذیشان نے نہایت ادب سے کہا، جس پر راؤ شمید نے تھوڑی غصے سے ملک ذیشان کو دیکھا۔ اس آفس میں 5 فٹ کی لڑکی کون ہے؟ راؤ شمید کے کہنے پر ملک ذیشان نے اپنی آئی برو اوپر کرتے ہوئے راؤ شمید کی طرف دیکھا۔ اچھا شمید صاحب، آپ یشنا شاہ کا پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو نہیں آ رہی آفس، آج دوسرا دن ہے، شاید بیمار ہے وہ۔ ملک ذیشان کے بتانے پر راؤ شمید کے ہاتھ فائل پر وہیں رک گئے تھے جو بات ہے چیک کر رہا تھا۔ واٹ، وہ بیمار ہے؟ تو تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ راؤ شمید نے غصے سے اونچی آواز میں بولتے ہوئے فائل ٹیبل پر دے ماری تھی۔ وہ شمید صاحب، مجھے لگا کہ آپ کو پتا۔ ابھی ملک ذیشان کچھ کہتا راؤ شمید نے ملک ذیشان کو کوٹ سے پکڑتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے پاس کیا تھا۔ میں تمہیں اتنی سیلری اس لیے نہیں دیتا کہ تم یہاں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے رہو، تمہیں بھی پتا ہے کہ یہاں تمہیں کس کے لیے کام کرنا ہے، کس کام کے لیے رکھا ہے۔ اگر دوبارہ یہ غلطی کی تو انہیں ٹانگوں پر دوبارہ چل کر آفس نہیں آ سکو گے، سمجھے؟ راؤ شمید نے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سے الگ کیا تھا، جس پر ملک ذیشان نے اپنا حلق تر کیا تھا۔ جی شمید صاحب، میں سمجھ گیا، آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ ملک ذیشان نے فوراً اپنی غلطی ماننے میں ہی غنیمت جانی تھی۔ راؤ شمید نے زہر بھری نظر ملک ذیشان پر ڈالتے پاکٹ سے فون نکالا اور کسی سے بات کرتے ہوئے ملک ذیشان کے آفس سے باہر آ گیا تھا۔ پتہ نہیں کب جان چھوڑیں گے اس معصوم کے۔ راؤ شمید کے جاتے ہی ملک ذیشان نے اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتا؟ پتا کرو اور اگلے آدھے گھنٹے میں تم مجھے میرے آفس میں ملو۔ آدھے گھنٹے کا مطلب آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے، اوکے؟ راؤ شمید نے فون پر مقابل کو کہا اور فون بند کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بے چینی تھی کہ اس کی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب سے وہ رہا ہوا تھا چیزیں پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اور نہ ہی یشلا شاہ سے ملنا اور اسے دیکھنا راؤ شمید کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ گھر کے بیل ڈور ہونے پر بوا نے آ کر دروازہ کھولا تو سامنے ثانیہ کھڑی تھی۔ ارے آؤ بیٹی، باہر کیوں کھڑی ہو؟ بوا نے ثانیہ کو اندر آنے کا کہا اور اندر آتے ہی گھر کا جائزہ لینا شروع ہو گئی تھی۔ یشلا کہاں ہے بوا؟ ثانیہ نے وقت ضائع کیے بغیر پوچھا۔ وہ تو آفس کے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی ہے، تو میں نہیں بتایا کیا؟ بوا نے مڑ کر کہا۔ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں بتایا، لیکن اس کے آفس والے تو۔ ثانیہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ٹھیک ہے بوا، میں چلتی ہوں، مجھے ضروری کام ہے، ثانیہ کہتے الٹے قدم اڑی۔
ثانیہ بیٹی چائے تو پیتی جاؤ۔ بوا نے ثانیہ کو ایسے ہی دروازے سے لوٹتے دیکھا تو کہا، نہیں بوا جی، پھر کبھی صحیح، تھوڑا جلدی میں ہوں۔ ثانیہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس صرف آدھا گھنٹہ تھا۔ ثانیہ کے جانے کے بعد بوا نے دروازہ بند کیا اور اندر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ یشلا بیٹی، تم ثانیہ سے کیوں نہیں ملی ہو؟ وہ تو تمہاری دوست تھی، بوا نے یشلا شاہ کے پاس آتے ہوئے کہا۔ پلیز بوا، میں بھی کسی سے نہیں ملنا چاہتی، کم از کم اس حالت میں، یشلا شاہ نے بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میری بچی، آرام کرو، بوا یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ بوا کے باہر جاتے ہی یشلا شاہ نے اپنے پاس میرر سال پاشا کی شال کو ہاتھ میں چھوا تھا۔ اسی کو تو وہ اپنے اوپر اچھے سے ڈھانپ کر نکلی تھی اور کوئی پہچان بھی نہیں پایا تھا، اور ایک بار پھر میرر سال پاشا نے جانے انجانے میں اس کی مدد کرتے تھے۔ کہاں گئی وہ؟ ہاں بولو، کہاں چھپا دی ہے تم نے؟ ثانیہ راؤ شمیت کے سامنے کھڑی تھی اور راؤ شمیت نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کے بازو کو دبوچا ہوا تھا۔ میں نے کہیں نہیں چھپایا اسے، ثانیہ راؤ شمیت کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور ریئلی مجھے کہہ رہی ہو راؤ شمیت کو جیسے میں سمجھتا نہیں ہوتا؟ بکواس بند کرو اور جلدی سے بتا دو کہاں ہے یشلا شاہ، نہیں تو اگلی سانس نہ تم لوگی نہ تمہارا بھائی۔ راؤ شمیت نے کہتے ہوئے ثانیہ کی گردن کو دبوچا تھا جس پر ثانیہ کا سانس بند ہو رہا تھا۔ مار دو مجھے، نہ میں رہوں گی نہ ہی اپنے بھائی کے لیے پل پل مروں گی۔ روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار ہی مار دو مجھے، گھٹیا تو تم ہو ہی، اب قاتل بھی بن جاؤ۔ ثانیہ کی راؤ شمیت کے سامنے ایسے بولنے پر راؤ شمیت کی غصے سے ماتھے گردن کی رگیں پھول گئی تھی۔ اتنا شوق ہے نہ مرنے کا تو پہلے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بھائی کو ماروں گا، راؤ شمیت نے کہتے ہوئے ثانیہ کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا، جس پر ثانیہ کی آنکھوں سے دو آنسو کے قطرے نکل کر اس کے رخسار پر گرے تھے، اور وہ آج بے بس ہو گئی تھی اتنے عرصے سے۔ وہ جو تکلیف سہ رہی تھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، بے چین تھی، جو راؤ شمیت کے قبضے میں تھا، اور اسی وجہ سے ثانیہ راؤ شمیت کے ہر جائز و ناجائز کام کرنے پر مجبور تھی۔ اب وہ آنکھوں میں بے بسی لیے راؤ شمیت کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ بند کمرے میں ایک بلب اور ایک کرسی، اور اس کرسی پر بیٹھے شخص کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ لگ بھگ 45 سال کا یہ شخص اپنی پوری کوشش کر رہا تھا اپنے آپ کو ان رسیوں سے نجات دلانے میں، لیکن ہر بار ناکام رہتا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر آتے وجود نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی تھی جس کا خود کا چہرہ کالے ماسک میں چھپا ہوا تھا۔ تم نے مجھے یہاں بند کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، 45 سالہ شخص نے دھاڑتے ہوئے جیسے کہا۔ تو مقابل کھڑے وجود کا کہکا بلند پورے ایک کمرے میں گونجا تھا۔ مجھے تم جیسے نیچ اور کمینے شخص کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں، منسٹر صاحب جتنا جان لیا ہے اتنا ہی کافی ہے۔ مقابل کھڑے شخص نے اپنا ایک پاؤں کرسی پر رکھتے تھوڑا سا جھک کر کہا تھا، میں ایک بار یہاں سے نکل جاؤں تو پھر تمہیں وہ سزا دوں گا کہ ملک کا کوئی قانون تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، اور پھر تیری ساری نسلیں یاد رکھیں گی، اس شخص نے حقارت سے کہا۔ اور مقابل کا ایک بار پھر کہکا بلند ہوا تھا، تم شاید بھول گئے ہو کہ میں ہی قانون ہوں اور میں ہی عدالت ہوں، اور آج میری عدالت نے تمہیں سزائے موت سنائی گئی ہے کیونکہ تم نے جو جرم کیا ہے وہ معافی کے لائق نہیں۔ مقابل کے بولنے پر منسٹر صاحب کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی تھی، لیکن اس نے اپنا آپ اس کے سامنے کمزور نہیں کیا تھا۔ مجھے مار کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہمارے ملک میں ہم نے جو بیج بو دیا اس کی فصل آنے والی نسلیں کاٹتی رہیں گی۔ تو کر لو اپنا شوق پورا، لیکن ایک بات، مرنے والوں کی آخری خواہش بھی پوری کی جاتی ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں تمہیں ایک بار دیکھوں، تمہارے اس ماسک کے پیچھے چھپے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، منسٹر صاحب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ شوق سے اب میں اتنا بے رحم بھی نہیں ہوں، مقابل شخص جو جانے کے لیے مڑا ہی تھا، اس نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا تھا اور ساتھ ہی منسٹر صاحب کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ تو تم منسٹر صاحب تو بولنا ہی بھول گئے تھے۔ ہاں میں تو پھر تیار ہوں جہنم کے سیر کے لیے۔ مقابل کھڑے شخص نے مزید وقت ضائع کہ پسٹل سے چلائی گولی منسٹر کے دماغ کے آر پار کر دی تھی۔ پیرسال پاشا اسپتال سے گھر شفٹ ہو گیا تھا، لیکن گھر آتے اسے ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی تھی، جیسے طوفان کے آنے کے بعد شازی بیگم خاموش تھی تو دوسری طرف میر مراد پریشان تھا، لیکن سردار میر اکبر اور میر حمزہ کے چہروں پر غصے کے تاثرات تھے۔ پیرزال پاشا کی سمجھ میں کچھ تو آ گیا تھا، لیکن اس نے انتظار کرنا بہتر سمجھا کہ جب میر حمزہ اسے خود بتائے گا۔ میر ارسال پاشا کا گھر آنے کا سن کر نور فاطمہ جلدی سے میر ارسال پاشا کے لیے سوپ بنانے کچن میں چلی گئی تھی۔ تم نے اب بس آرام کرنا ہے، ابھی کچھ دن کہیں نہیں جانا، اور اس لڑکی کی بھی ٹینشن نہیں لینی، وہ بھی ٹھیک ہوگی، میرا دل کہتا ہے، بہت پیاری بچی ہے۔ تہمینہ بیگم میر ارسال پاشا کے اوپر کمبل اڑا رہی تھی اور ارسال پاشا کو ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہی تھی، لیکن باہر دروازے کے پاس کھڑے وجود کے ہاتھ سے تو جیسے سوپ کا پیالہ گرنے والا تھا۔ ہمارا شک ٹھیک تھا، اس لڑکی سے میر سائے کا کوئی تعلق ہے، نور فاطمہ نے حلق تر کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ نور فاطمہ کو ایسے بت بنے دیکھ کر میر مراد جو ارسال کے کمرے کی طرف آ رہا تھا، نور فاطمہ کو ایسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ نہیں، وہ ہم میر سائیں کے لیے سوپ لائے تھے، نور فاطمہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تو ہم جا کر دے آؤ یا خود پینے کا ارادہ ہے؟ میر مراد ہمیشہ نور فاطمہ کے سے اسے تنگ کیا کرتا تھا۔ جی ہم جا ہی رہے، نور فاطمہ نے اپنے بڑے بھائی کو آنکھیں دکھاتے کہا تو میر مراد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں ہے، کسی سے نہیں وہ مل رہی، اس لیے میرے کمرے میں خود کو بند کیا ہوا ہے۔ اس کی دوست ثانیہ بھی آئی تھی لیکن وہ نہیں ملی، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے،
बुआ ने परेशानी में पास खड़े जावेद को कहा, जो पिछले 1 घंटे से यशला शाह के घर मौजूद था और अब जाकर वो बुआ से यशला शाह के बारे में जानने में कामयाब हो गया। शुक्रिया आपका, क्या मैं मिस यशला शाह से अकेले में बात कर सकता हूँ? जावेद के कहने पर बुआ ने हामी भर ली थी और 1 घंटे में जावेद से बातें करके जान गई थी कि वो एक तमीज़दार इंसान था। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी बात ना करना, वो पहले ही बहुत परेशान है। बुआ की बात पर जावेद ने मस्बत में सर हिलाया और बुआ वहां से चली गई थी। जावेद ने दरवाजे पर दस्तक दी। बुआ, आपको कब से इजाजत की जरूरत पड़ेगी, आ जाए। दरवाजा नॉक होने पर अंदर से यशला शाह ने जवाब दिया। जावेद ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते दरवाजा खोला और कमरे के अंदर कदम रखते हुए पीछे दरवाजा वैसे ही खुला छोड़ दिया। आप कौन है? यशला शाह जावेद को देखते हुए एकदम चौंक गई थी। मैं जावेद अहमद हूँ, मीर साईं का बॉडीगार्ड। जावेद ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। कौन मीर साईं? यशला शाह ने आंखें सुकेड़ते कहा और साथ ही दरवाजे की तरफ देखा। अभी वो कुछ बोलती जावेद फौरन बोल पड़ा। मीर अरसाल पाशा को तो आप जानती हैं, मैं इनका गार्ड। जावेद की यूं बताने पर अब यशला शाह ने बेबसी से अंदर आती बुआ को देखा था। मुझे लगा कि तुम्हें इससे तो मिलना चाहिए, बहुत अच्छा बच्चा है। बुआ ने यशला शाह के लिए दूध का गिलास साइड टेबल पर रखते कहा, जिस पर यशला शाह अफसोस में नफी में सर हिलाकर रह गई। इसका अस्पताल से यूं जाना बेकार हो गया। अरे बच्चे, तुम खड़े क्यों हो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती। बुआ ये कहकर चली गई। बैठे, आपका अपना घर है। यशला शाह के तंज करने पर जावेद ने अपने सामने बेड पर बैठी यशला शाह को देखा। आपने इस तरह अस्पताल से आकर अच्छा नहीं किया। मैं नहीं जानता कि आप और मीर साईं का क्या ताल्लुक है, लेकिन आपकी इस तरह जाने पर इनको बहुत तकलीफ महसूस हुई थी और मुझे शर्मिंदगी, क्योंकि मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। जावेद की बात पर यशला शाह जो आंखें सुगेड़ कर बैठी थी, अब इसकी आंखें फैल गई थी। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए परेशान होना छोड़ दे, यशला शाह ने दांत पीसते कहा। मैंने आपको बताया ना कि आपने अस्पताल से जाकर अच्छा नहीं किया। मीर साईं को बहुत तकलीफ हुई थी और इनकी तकलीफ को देखते हुए अगर आपकी जगह कोई और, मेरा मतलब कोई मर्द होता, तो शायद मैं यहाँ सुकून से नहीं बैठा होता और ना वो जिंदा होता। जावेद की नज़रें ज़मीन पर थी और यशला शाह को कह रहा था। मैंने भी कहा ना कि मैं आपके मीर अरसाल पाशा की जिम्मेदारी नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझ पर मज़ीद कोई रहम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यशला शाह ने तंग आकर अपनी बात दोहराई थी, लेकिन वो जावेद की मरने वाली बात पर थोड़ा डर गए थे। आपने अच्छा नहीं किया अस्पताल से जाकर। जावेद की सुई भी वहीं अटकी हुई थी। यशला शाह की बात को इग्नोर करा। अच्छा ठीक है, बार बार बात को क्यों दोहरा रहे हो तुम? पता है मुझे कि मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं जिम्मेदारी नहीं हूँ आप लोगों की। इस बार यशला शाह बैठ उठ गई थी और साथ ही सामने कुर्सी पर बैठा जावेद। मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपके जख्मों की ड्रेसिंग करना जरूरी है। जावेद ये कहकर बाहर चला गया था। यशला शाह को कोई बात करने का मौका दिया, पर उफ क्या मुसीबत है। यशला शाह ने बाहर जाते जावेद को देखा, फिर अपने पास पड़े कुशन को उठाकर जमीन पर दे मारा था। थोड़ी देर बाद ही जावेद यशला शाह की ड्रेसिंग करवाकर उसे इसके घर छोड़कर चला गया था और यशला शाह बेबसी के आलम में अब अपने कमरे की तरफ चली गई थी। रोशमीत ने जब देखा कि सानिया अब सांस मुश्किल से ले रही, इसने अपने हाथ सानिया की गर्दन से पीछे किया था, जिस पर सानिया ने खांसते हुए अपने सांस को बहाल किया था। क्यों छोड़ दिया मुझे, हाँ मार देते। सानिया अब शमीत पर चीख रही थी। आवाज नीची, खबरदार अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की। अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब अगर किसी किस्म की कोताही की तो तुम्हें ऊपर भेजने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। अब जाओ यहाँ से। राव शमीत ने अपनी कुर्सी पर टांग रखते हुए कहा, तो सानी ने एक नफरत भरी नजर राव शमीत पर डालते हुए कमरे से बाहर आ गई। सानी के जाते ही राव शमीत ने अपना मोबाइल निकाला और कोई नंबर डायल करते ही फोन को कान से लगाया था। मॉडल नाज के हादसे के सारे सबूत जो मिले हैं पुलिस को, इनको राव शहरों से जोड़ दो, और हाँ, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो तुम्हें मॉडल नाज के साथ ऊपर भेज दूंगा। राव शमीत ने फोन पर अगले बंदे को कहते कॉल बंद कर दी थी। बहुत हो गया बड़े भाई आपके मनमानी, अब आप थोड़ा रेस्ट कर लें, मुझे भी बहुत से अधूरे काम मुकम्मल करने हैं। राव शमीत ने कहते हुए अपने चेहरे पर आई हल्की सी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खुद को नॉर्मल किया और टेबल पर से गाड़ी की चाबी उठाते हुए अपने ऑफिस से बाहर आ गया था। घर में कुछ हुआ है क्या? अरजाल पाशा ने मीर मुराद को देखते हुए कहा, जो उसके पीछे नूर फातमा आ रही। नहीं तो तुम्हारे एक्सीडेंट के अलावा और क्या हो सकता है? मीर मुराद ने गहरी सांस लेते हुए नूर फातमा की तरफ देखा। आप उसे टेबल पर रख दें, मीर मुराद की नजरों का तयन करते हुए मीर अरसाल पाशा ने नूर फातमा की तरफ देखा और कहा, लेकिन मीर साहब आपका हाथ और बाजू। नूर फातमा बस इतना कहकर चुप हो गई। रख दो, मैं मैनेज कर लूंगा, नहीं तो माजी आकर हेल्प कर देंगी। अरजाल पाशा के कहते ही नूर फातमा ने जवाब में भी कुछ कहने वाली थी, लेकिन पीछे से आती आवाज पर सबने दरवाजे की तरफ देखा और नूर फातमा ने भी गर्दन मोड़कर दरवाजे पे खड़े वजूद को देखा था। जब अरजाल कह रहा है कि वो मैनेज कर लेगा, तो आप उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना मैंने अरजाल? डॉक्टर अनीस ने नूर फातमा के हाथ से सूप का प्याला पकड़ते हुए कहा, नूर फातमा आप जाएं यहाँ से। फिर अरजाल पाशा के कहने पर नूर फातमा वहाँ रुकी नहीं थी, इसकी आंखों में नमी थी और वो तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर चली गई थी। बड़ी खिदमत करवाई जा रही है, डॉक्टर अनीस कहते हुए सूप का प्याला टेबल पर रखते मीर मुराद के साथ सामने रखे सोफे पर बैठ गया। तुम कैसे आए हो यहाँ? अरजाल पाशा ने मीर मुराद की तरफ देखा और फिर डॉक्टर अनीस की तरफ। जनाब, आप ही का तो ख्याल पूछने आया था और सोचा कि कुछ पुराने हिसाब भी अपने अंकल जी से पूरे कर लूं। बहुत मनमानी कर ली है
انہوں نے ڈاکٹر انیس کی بات پر جہاں میر مراد کو غصہ آیا وہیں میر ارسال پاشا خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے بھی؟ فی الحال ارسال پاشا نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا۔ کیوں نہ کروں؟ آخر وہ میری بیوی ہے، میں کب تک اسے یوں گاؤں میں چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ کے تو سردار صاحب کا غصہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سب نے نور فاطمہ سے یہ سچ چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر انیس نے نور فاطمہ کی آنکھوں میں ارسال پاشا کے لیے جذبات دیکھ لیے تھے، اس لیے وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس کی غیرت گوارا کر رہی تھی اپنی بیوی کی آنکھوں میں کسی اور کے لیے محبت دیکھ۔ ارسال، انیس ٹھیک کہہ رہا ہے، میں تو شروع سے اس بات کے خلاف تھا کہ نور فاطمہ سے بات چھپائی جائے، لیکن داجی کے آگے کس کی چلتی ہے؟ وہ تو بس اسی بات پر ضد پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ انیس نور فاطمہ کو طلاق دے گا۔ ارسال، اب تم ہی دادا جی کو سمجھاؤ کہ رشتے ایسے ختم نہیں ہوتے۔ میر مراد کے لہجے میں افسردگی تھی۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا صبر کرو، ٹائم آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت سے پہلے کوئی قدم مت اٹھانا۔ ڈاکٹر انیس، ارسال پاشا نے بات کرتے ہوئے انیس کی طرف دیکھا جو کسی گہری سوچ میں تھا۔ جلدی وقت لے ارسال پاشا، نہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جب جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو انسان اندر سے مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر انیس کی بات پر میر ارسال پاشا کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن میر مراد نے حیرت سے ڈاکٹر انیس کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ میر مراد نے ڈاکٹر انیس کی طرف دیکھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے انیس؟ میر مراد نے انیس کی بات پر حیرت سے پہلے میر ارسال پاشا کو دیکھا اور پھر انیس کو۔ کچھ نہیں میر صاحب، میں بس ویسے ہی بات کر رہا ہوں، اور ہاں میں سوچ رہا ہوں کچھ دن تمہارے اسپتال میں ڈیوٹی دوں، آفٹر آل ہمارا بھی حق بنتا ہے اپنا فرض سر انجام دینے کو۔ انیس نے بات کرتے میر ارسال پاشا کو دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم شہر سے گاؤں میں شفٹ ہو جاؤ۔ شہر میں تو بہت اچھے سے اچھا ڈاکٹر مل جاتا ہے، لیکن گاؤں کے لوگوں کو یہ سب سہولتیں نہیں ملتی۔ میر ارسال پاشا کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا اور ایک سکون تھا۔ انیس جو میر ارسال پاشا کو نور فاطمہ کو لے کر سوچ رہا تھا، اب اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ اسے میر ارسال پاشا کی کسی بات سے یہ نہیں لگا کہ وہ بھی نور فاطمہ کی طرف سے کچھ جذبات رکھتا تھا۔ یہ نور فاطمہ کی ایک طرفہ محبت تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ایک طرف یشلا شاہ ہر ڈھلتی شام کو اپنے نصیب کی طرح ڈھلتا دیکھ رہی تھی، تو دوسری طرف میر ارسال پاشا کے زخم دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو رہے تھے۔ وہی راؤ شمیت نے راؤ شہروز کو جیل بھیجنے کا پورا انتظام کر دیا تھا۔ یشلا شاہ کو تلاش کرنے کا کام بھی جاری تھا۔ میر ارسال پاشا کے اصرار پر سردار میر اکبر، میر حمزہ اور شازیہ بیگم نور فاطمہ کے ساتھ گاؤں واپس چلے گئے تھے۔ میر مراد ارسال پاشا کے پاس ہی تھا، اور دوسری طرف ڈاکٹر انیس ایک ایک دن گن کر گزارا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، بس وقت کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے جب کچھ کرنے کی کچھ حاصل کرنے کی طلب ہو، اور اب یہی وقت ہر ایک کے لیے کچوے کی طرح چل رہا تھا۔ گلابی رنگ کے لانگ شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے، بالوں کو ہاف کیچر میں بند کی، اس نے شیشے کے سامنے خود کو دیکھا تھا، اور ساتھ ہی دل میں خیال آتے ہی کپڑوں کی الماری کھول کر اس میں رکھے وائٹ کلر کا دوپٹہ نکالا تھا۔ دوپٹے کو گلے میں ڈالتے ہوئے یشلا شاہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے یشلا شاہ نے بیڈ سے اپنا بیگ اور پھولوں کا گلدستہ پکڑا تھا۔ 2 ہفتے کی مسلسل خود سے ہوتی جنگ میں یشلا شاہ یہ طے کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ اب کمزور نہیں پڑے گی، نہ اپنے ماضی سے، نہ حال میں لوگوں کے سامنے۔ پھولوں کا گلدستہ پکڑتے ہوئے اس نے بوا کو آواز دی۔ بوا، میں آفس جا رہی ہوں۔ ہواؤں میں اڑتی یشلا شاہ نے گیٹ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ یشلا بیٹی، ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ بوا کی آواز پر یشلا شاہ نے بغیر آواز کیے گیٹ کھولتے دبے قدموں سے باہر آ گئی، اور پیچھے بوا ناشتے کی ٹرے پکڑے خالی گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی، وہ افسوس سے کہتے دوبارہ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ رائل بلو کلر کی شلوار قمیض اور سیم کلر کی باسکٹ پہن میر ارسال پاشا اپنے آستینوں کے بٹن بند کر رہا تھا جب گھر کی ملازمہ نے ارسال پاشا کے دروازے پر دستک دی تھی۔ میر سائیں، وہ آپ سے باہر کوئی ملنے آیا ہے؟ ملازمہ کے کہنے پر میر ارسال پاشا نے اپنی کلائی پر گھڑی باندھی۔ کون؟ مختصر سا پوچھا گیا تھا۔ میر سائیں، کوئی لڑکی ہے؟ ملازمہ یہ کہہ کر فوراً اپنا سر جھکا گئی، جس پر میر ارسال پاشا کے ہاتھ کچھ سیکنڈ کے لیے رکے تھے، اور اس نے ملازمہ کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات، اور ہوتے بھی کیوں نہ، میر ارسال پاشا کے گھر آج تک گھر والوں کے سوا کوئی آتا نہیں تھا، اور اب کوئی آیا بھی تو ایک لڑکی تھی۔ اوکے، آپ جائیں، ان کو چائے وغیرہ دیں، میں آتا ہوں، میر ارسال پاشا نے کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے فون اٹھایا، اور ملازمہ جواب ملتے ہی باہر چلے گئی تھی۔ یشلا شاہ ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو گھماتے پورے ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہی تھی، جو بڑی نفاست سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ درمیان میں شاہی طرز کے گولڈن رنگ کے صوفے پڑے تھے، اور دیوار کے چاروں طرف کتابوں کی الماری بنائی گئی تھی، جس میں ہر کتاب نفاست سے رکھی گئی تھی۔ بڑے فانوس میں لگے گولڈن بلبس ڈرائنگ روم میں ہوئے شیشے کا کام اپنا الگ نظارہ دے رہا تھا۔ چوائس تو اچھی ہے، یشلا شاہ نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے خود سے کہا، لیکن وہ انجان تھی کہ میر ارسال پاشا کب سے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو آج ایک الگ ہی لک دے رہی تھی۔ یشلا شاہ کو
ایسے لباس میں دیکھ کر میرزال پاشا کے چہرے پر مسکراہٹ چھو کر گزری تھی، مطلب اسے پتہ چل گیا تھا کہ کس کے لیے کون سا لباس پہننا ہے۔ آپ یہاں؟ میرزال پاشا نے اپنے قدم اندر کو بڑھاتے جیسے کہا۔ یشلا شاہ نے فوراً سر اٹھا کر ارزال پاشا کو دیکھا تھا اور پھر وہ پلکیں جھپکنا بھول گئے تھے۔ میرزال پاشا کو آج وہ 2 ہفتوں کے بعد دیکھ رہی تھی، وہ بھی اتنی پرکشش شخصیت کے ساتھ۔ میڈیا میں رہتے ہوئے یشلا شاہ نے ہزار لوگوں کو دیکھا تھا، ان سے ملی تھی، لیکن ارزال پاشا میں ایک الگ ہی بات تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ مس یشلا شاہ، میرزال پاشا یشلا شاہ کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھتے دوبارہ بولا۔ جی، وہ میں یہاں آپ کے لیے ہی لائی تھی، آپ نے میری جان بچائی ہے تو اتنا تو بنتا ہے نا۔ یشلا شاہ نے آگے بڑھ کر پھولوں کا گلدستہ میر ارسال پاشا کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جس پہ میر ارسال پاشا نے اپنا سانس اندر کی طرف کھینچتے ہوئے سانس بند کر کے یشلا شاہ کے ہاتھوں سے پھولوں کا گلدستہ پکڑا تھا۔ یشلا شاہ میر ارسال پاشا کی حالت دیکھ کر یکدم چونک گئی۔ وہ مجھے پھولوں سے الرجی ہے۔ میر ارسال پاشا نے یشلا شاہ کی حیرت سے پھیلی آنکھیں دیکھ کر فوراً بولا تھا۔ اتنے میں ملازمہ جلدی سے اندر آ گئی اور ارسال پاشا کے ہاتھ سے پھولوں کا گلدستہ پکڑتے ہوئے جیسے ہی باہر گئی، میر ارسال پاشا نے سانس خارج کیا۔ I'm sorry، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو پھولوں سے الرجی ہے۔ یشلا صاحب تھوڑا سا سہم کر بیٹھ گئے تھے۔ اٹس اوکے، آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں آئی، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے تو آپ اپنی جان بچائی تھی۔ میر ارسال پاشا کی بات پر یشلا شاہ کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ لگتا ہے ان کے سر پر چوٹ لگی، اس لیے آج اتنی بہکی بہکی باتیں کرے۔ وہ لوگ تو میرے پیچھے تھے تو اپنی جان کیسے بچائی؟ یشلا شاہ نے دل میں سوچتے ہوئے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے میر ارسال پاشا کی سمت دیکھا تھا۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے اپنی جان بچائی ہے، اور میرا یہاں آنے کا دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ میری لائف سے آپ دور رہیں۔ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور آپ نے کیا، اس سب کے لیے تھینکس۔ یشلا شاہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ گئی۔ واٹ؟ میر ارسال پاشا نے اپنے دائیں آئی برو اوپر کرتے حیرت سے یشلا شاہ کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مطلب آپ اپنے ان سو کولڈ پھولوں کے ساتھ مجھے یہ کہنے آئی ہیں؟ یشلا شاہ کی بات سنتے ہی میر ارسال پاشا کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ یہ سو کولڈ پھول نہیں ہے، وائٹ للی ہے۔ لگتا ہے آپ کو پھولوں کی پہچان بھی نہیں ہے۔ یشلا شاہ کی بیتو کی بات سن کر میر ارسال پاشا نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بڑے ریلیکس موڈ میں یشلا شاہ کی طرف دیکھا۔ اور ہاں، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ اپنا پیغام مجھے دے چکی ہیں تو اب یہ کہیں جانا، اب مجھے کہیں جانا ہے۔ میر ارسال پاشا کی بات سن کر یشلا شاہ نے گہرا سانس لیا۔ جی میں دے چکی ہوں اپنا پیغام، اور آپ بھی اسے مت بھولیے گا۔ یشلا شاہ نے صوفے سے اپنا بیگ اٹھایا، میر ارسال پاشا کی طرف دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو دبائے ہاتھ کے اشارے سے یشلا شاہ کو بائیں جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ یشلا شاہ اتنی کم عقل بھی ہو سکتی تھی، اس لیے ابھی اس سے بحث کرنا خود کا سر دیوار پر مارنے کے برابر تھا۔ یشلا شاہ کے باہر جاتے ہی میر ارسال پاشا نے اپنے ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ اف یشلا، اف، کیا کہہ دیا ہے تم نے؟ اندر یہ تو کہنے نہیں آئی تھی، یشلا شاہ نے پیچھے گردن موڑتے ہوئے خود سے کہا، لیکن جیسے ہی وہ واپس گیٹ کی طرف بڑھی، سامنے سے تہمینہ بیگم سے ٹکراتے ہوئے بچی تھی، جس کے ساتھ نور فاطمہ تھی۔ او ایم سوری، لگی تو نہیں آپ کو؟ یشلا شاہ نے تہمینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ نہیں بیٹی، ابھی تہمینہ بیگم کچھ کہتی، یشلا شاہ فوراً بول پڑی۔ میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، مجھے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، اور میں بس اپنے خیالوں میں گم تھی۔ یشلا شاہ نان سٹاپ بولتے جا رہے تھے جب پیچھے سے میر ارسال پاشا کی آواز سنتے ہی اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ ماں جی، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ آ رہے ہیں۔ میر ارسال پاشا کی بات پر یشلا شاہ نے تہمینہ بیگم کی طرف دیکھا اور پھر نور فاطمہ کی طرف، جو شوق سے کیفیت میں کھڑی تھی اور اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ میر ارسال پاشا کے گھر سے ایک لڑکی نکلی، وہ بھی اس دن ہسپتال والی۔ او مائی گاڈ، یہ مسٹر پاشا کی والدہ ہے، کتنی پروقار عورت ہے۔ اور یہ کون ہے؟ بہن؟ نہیں بہن نہیں، جیسے ہی مسٹر پاشا کو دیکھ رہی ہے، بہن نہیں ہو سکتی۔ یشلا شاہ خود کے دماغ میں اندازوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ بس تمہیں دیکھنے آ گئے تھے، یہ پیاری بچی۔ تہمینہ بیگم یشلا شاہ کو پہچان تو گئی تھی، لیکن میر ارسال پاشا کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ ماں، یہ یشلا شاہ ہے، اور یشلا یہ میری ماں، اور یہ نور فاطمہ میرے بڑے ماموں کی بیٹی۔ میر ارسال پاشا نے یشلا شاہ کو نور فاطمہ کو غور سے دیکھتے ہوئے دیکھ کر ساتھ ہی نور فاطمہ کا تعارف کروانا بہتر سمجھا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے، تمہاری طرح۔ تہمینہ بیگم نے یشلا کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر یشلا شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی تھی، اور نور فاطمہ کا رنگ تو پیلا پڑ رہا تھا۔ آئے اندر چلتے ہیں، میر ارسال پاشا نے اندر کی طرف اشارہ کرتے کہا، جس پر یشلا شاہ کا رخ دوبارہ سے گیٹ کی طرف ہو گیا تھا۔ یشلا بیٹی، آپ کہاں جا رہی؟ ہمارے ساتھ ایک کپ چائے تو پی لو۔ تہمینہ بیگم نے یشلا کو جاتے ہوئے دیکھا تو کہا۔ اس سے پہلے یشلا شاہ کچھ بولتی، میر ارسال پاشا بول پڑ، نہیں ماں جی، مس یشلا اب نہیں رک سکتی، وہ جس کام کے لیے آئی تھی وہ ہو گیا۔ کیوں؟ ٹھیک کہا نا میں نے مس یشلا شاہ؟ میر ارسال پاشا نے لفظوں کو دباتے ہوئے کہا۔ جی جی مسٹر پاشا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر کس دن چائے اور ادھار رہی؟ یشلا شاہ نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ میر ارسال پاشا اور یشلا شاہ کی زمانی باتوں کو سن کر جہاں تہمینہ بیگم کنفیوز ہوئی تھی، وہیں نور فاطمہ گرنے والی ہو گئی تھی
ٹھیک ہے بیٹی، جیسے تمہاری مرضی۔ تہمینہ بیگم یہ کہتے ہوئے اندر کی طرف چلی گئی تھی اور یشلا شاہ باہر گیٹ کی طرف۔ تم نے نام تو بتا دی لیکن بتایا نہیں وہ کون ہے؟ تہمینہ بیگم اندر آتے ہی پوچھا۔ ماں آپ بیٹھ جائیں، کچھ پی لیں پہلے۔ نور فاطمہ آپ کیا لیں گی؟ میر ارسال پاشا نے نور فاطمہ کی طرف دیکھتے کہا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ جتنی خوش تھی یہاں شہر آنے کے لیے اور میر ارسال پاشا کو دیکھنے کے لیے، اب اتنی اداس اور پریشان بیٹھی تھی۔ ارے ارسال، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہم مہمان ہیں۔ نور فاطمہ جاؤ کچن میں جا کر کچھ لے آؤ۔ تہمینہ بیگم نے نور فاطمہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا تو نور فاطمہ وقت ضائع کیے بغیر وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے حلق میں آنسو کا بند جو بندھا ہوا تھا، کچن میں آتے ہی وہ اپنی بار توڑ کر بہہ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا میر سائیں، صرف میرے ہیں، میں ہی کسی کا نہیں ہوتے دیکھ سکتی۔ مجھے آپ کو سب بتانا ہوگا میر سائیں، میرے جذبات، میری محبت، سب آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اب میں اور انتظار نہیں کر سکتی۔ نور فاطمہ نے شیلف کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑتے بہتے آنسو کے ساتھ کہہ رہی تھی، ارزال کل صبح تم ہمارے ساتھ جاؤ گے گاؤں، تمہارے نانا جان بہت غصے میں، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اب یہ معاملہ کیسے بھی کر کے تمہیں ہی حل کرنا ہے۔ انیس نے میرے حمزہ کو صاف کہہ دیا ہے کہ وہ رخصتی چاہتا ہے اور اب کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ میں بھی اسی حق میں ہوں کہ نور فاطمہ کی رخصتی کر دے۔ کب تک یہ سب چلتا رہے گا؟ اور اس پہ اتنا ظلم کہ بابا جان نے اسے بتایا بھی نہیں کہ وہ کسی کی امانت ہے۔ تہمینہ بیگم نے آخری بات پر سرد آنکھ بھری تھی۔ میر ارسال پاشا خاموشی سے اپنی ماں کی سب باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنے نانا سردار اکبر کی کسی بھی بات سے اختلاف نہیں کرتا تھا، لیکن اس بات پر وہ بھی خوش نہیں تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اب اس مسئلے کو حل کر دینا چاہیے۔ آپ لوگ بیٹھے، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ شام کو بات ہوتی میر ارسال پاشا کہتے اٹھ کر باہر چلا گیا اور نور فاطمہ ہاتھ میں 3 چائے کے کپ پکڑے اندر داخل ہوئی، لیکن ڈرائنگ روم میں اب میر ارسال پاشا موجود نہیں تھا۔ طلوع آفتاب ہوتے ہی میر ارسال پاشا تہمینہ بیگم اور نور فاطمہ کے ساتھ گاؤں کے لیے نکل گیا تھا۔ 9 بجے کے وہ 9 بجے وہ تینوں گاؤں پہنچ گئے تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی نور فاطمہ جو کل رات سے بے چین تھی فوراً اندر چلی گئی تھی۔ ارسال تم تھوڑا آرام کر لو، پھر اپنے نانا جان سے بات کر لینا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی تہمینہ بیگم نے کہا تو ارسال پاشا مثبت میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ چھوٹی بیوی کیا ہوا ہے؟ آپ جب سے آئی ہیں پریشان لگ رہی ہیں۔ آسیہ نے نور فاطمہ کے پاس قالین پر بیٹھتے ہوئے کہا جو کھڑکی کھولے بیٹھی تھی۔ آسیہ بہت کچھ ہو گیا، ہم اب مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ میر سائیں کو ہم نہیں کھو سکتے، اب ہم اپنی محبت کا اقرار کریں گے میر سائیں کے سامنے۔ نور فاطمہ کھڑکی سے باہر پرندوں کو اڑتے دیکھ رہی تھی جو اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو رہے تھے، لیکن چھوٹی بیوی کہیں میر سائیں غصہ نہ ہو جائے۔ آسیہ جو ہمیشہ میر ارسال پاشا کے غصے سے ڈرتی تھی، نور فاطمہ کی بات پر وہ چونک گئی تھی۔ جو بھی ہو جائے آسیہ، اب ہم بات کر کے ہی رہیں گے۔ نور فاطمہ کی آنکھوں کے سامنے بار بار یشلا شاہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ میر ارسال پاشا اپنے کمرے میں زمینوں کی فائل دیکھنے میں مصروف تھا جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ میر ارسال پاشا نے فائل پر ہی نظر جمائے کہا۔ باہر کھڑے وجود نے میر ارسال پاشا کی آواز پر اپنی سانس اندر کو کھینچی تھی۔ دروازہ کھولا اور نور فاطمہ اندر آ گئی۔ میر ارسال پاشا نے اندر آتے وجود پر ایک نظر ڈالی تھی۔ آپ نور فاطمہ، یہاں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ میر ارسال پاشا کے دماغ میں سردار میر اکبر اور انیس کا مسئلہ آ گیا تھا۔ نہیں میر سائیں، وہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ نور فاطمہ نے نظریں جھکائے۔ جی بولے، میں سن رہا ہوں۔ میر ارسال پاشا نے فائل بند کرتے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ سائیں نور فاطمہ کا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ نور فاطمہ ریلیکس رہیں، آرام سے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ میر ارسال پاشا بھی اب نور فاطمہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ میر سائیں، ہم آپ سے کچھ کہنا تھا، وہ آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ نور فاطمہ کے دماغ میں فوراً آسیہ کی بات آ گئی تھی۔ نہیں، میں کیوں غصہ کروں گا، آپ بتائیں۔ میر ارسال پاشا نے تھوڑا آرام سے بولا تو نور فاطمہ نے ایک نظر میر ارسال پاشا کی طرف دیکھ کر تسلی کرنا چاہی کہ وہ غصے میں تو نہیں ہے، اور میر ارسال پاشا کے نارمل تاثرات دیکھ کر نور فاطمہ کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ وہ میر سائیں، ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آج سے نہیں بہت پہلے سے، یہ ہم بھی نہیں جانتے۔ نور فاطمہ نے سر جھکائے ایک ہی سانس میں اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی، جسے سن کر میر ارسال پاشا کے تو سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ وہ ایک لمحہ لگا تھا میر ارسال پاشا کے نارمل تاثرات کو غصے میں بدلنے۔ اب کیسی باتیں کریں نور فاطمہ؟ میر ارسال پاشا کی آنکھوں میں ایک دم سرخی پھیل گئی تھی۔ میر سائیں، میرے جذبات سچے ہیں، میں اب مزید آپ سے اپنی محبت نہیں چھپا سکتی۔ مانا کہ عورت کبھی محبت میں پہل نہیں کرتی، لیکن میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، اور سرخ دوپٹے کے کونے کو مسلسل اپنی نازک انگلیوں میں دباتے ہوئے اپنی محبت کی خود وکیل بنی ہوئی تھی، اور سامنے کھڑا منصف محبت کی میم کو بھی اپنانے سے دور بھاگتا تھا۔ ایک سرد سانس کے ساتھ میر ارسال پاشا نے اپنا رخ موڑتے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ وہ کبھی بھی عورت ذات پر سختی دکھانے کا قائل نہیں تھا، اس لیے آج بھی نور فاطمہ کے منہ سے یہ سب سن کر وہ خود کو پرسکون کرنے کی حتم الامکان کوشش کر رہا تھا، اور میر سائیں کے رخ موڑنے پر وہ نازک جان تڑپ گئی تھی۔ میں نے آپ کو کبھی کوئی امید نہیں دلائی نور فاطمہ۔ میر سائیں کا لہجہ اب نرم تھا اور آواز کی سنجیدگی واپس آ گئی تھی۔ ٹھہرے ہوئے لہجے کے ساتھ آنکھیں بے تاثر کھولی میر سائیں نے سامنے کھڑی نور فاطمہ کی طرف دیکھا جو اپنا نازک وجود اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔
اور نہ ہی نور فاطمہ میرا کبھی لہجہ ایسا ہوا تھا کہ آپ کو لگے کہ میں آپ کی محبت میں سرشار ہوں۔ بات کرتے ہوئے میری سائیں نے اپنا رخ اب کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ میری سائیں کے ایک ایک لفظ نے نور فاطمہ کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر دیے، لیکن وہ بھی محبت کی سیڑھی پر قدم رکھ چکی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اپنا حلق ترک کرتے ہوئے نور فاطمہ نے سر پر رکھے دوپٹے کو ٹھیک کیا جو بار بار سر سے سرکنے کی گستاخی کر رہا تھا۔ میری سائیں، ہماری محبت ان امیدوں اور سہاروں کی محتاج نہیں۔ محبت تو وہ پھول ہے جو دل میں بن موسم کے کھلتا ہے، اور میرے دل میں یہ پھول آپ کی کسی امید اور سہارے کے بغیر کھلا جس کی مجھے خبر بھی نہیں تھی۔ میری سائیں پشت پر ہاتھ باندھے چہرے پر انتہا کی سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ نور فاطمہ کے جواب پر میری سائیں نے اپنی آنکھوں کو ایک سیکنڈ کے لیے بند کیا تھا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ کسی اور کی امانت ہے؟ وہ جانتا تھا یہ سن کر نور فاطمہ ٹوٹ جائے۔ نور فاطمہ، آپ بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ جب دل کی زمین بنجر ہو تو وہاں محبت کے پھول کھلنا اور خوشیوں کے باغ بنانا خوابوں کے سوا کچھ نہیں، اور جب خواب پورے نہ ہو تو وجود بھی ایک مرجھائے پھول کی طرح ہو جاتا ہے۔ میری سائیں نے بات مکمل کرتے ہوئے جیسے اپنا رخ نور فاطمہ کی طرف کیا۔ وہ جو سامنے کھڑے دشمن جان کو دیکھ رہی تھی، اپنی گستاخ آنکھوں کو فوراً جھکا لیا تھا۔ اور ہاں نور فاطمہ، آپ میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی اس مرجھائے پھول کی طرح ہو جائے جو شاخ سے ٹوٹ کر اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ اس لیے نور فاطمہ، میری محبت کو اپنے دل سے نکال دیں۔ آپ کے لیے کوئی ایسا ہوگا جس کی محبت میں آپ خود کو محفوظ اور مکمل پائیں گے۔ آواز کی سنجیدگی بتا رہی تھی اب میر سائیں مزید بات نہیں کرنا چاہتا، اور ہوا بھی ہے۔ میر سائیں نے بات مکمل کرتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ نور فاطمہ کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میر سائیں، اور کتنی آسانی سے کہہ دیا؟ نور فاطمہ کی آواز پر میر سائیں کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ مجھ سے محبت کرنے کا حق نہیں چھین سکتے۔ اتنی ظالم مت بنے میر سائیں۔ محبت کرنا یا نہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی محبت کو کسی کے دل سے نکال دینا کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور مجھے پتہ ہے آپ ہماری محبت کو اس شہر والی لڑکی کے لیے ٹھکرا رہے ہیں۔ نور فاطمہ کے جواب اور اتنی ہمت پر جہاں میر سائیں نرمی سے اور تحمل کا مظاہرہ کرتا بھی اس کا سبر جواب دے گیا تھا۔ جس رشتے کا وجود ابھی بنا ہی نہیں تھا، نور فاطمہ نے کیسے آسانی سے میر ارسال پاشا کو اس کا مجرم ٹھہرا دیا تھا؟ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے میر ارسال پاشا نے مڑ کر نور فاطمہ کی طرف دیکھا۔ زبان سنبھال کر بات کریں نور فاطمہ، کسی پر بات کرنے سے پہلے حقیقت جان لیا کرے۔ اور ہاں، میں یہ سب آپ کو ایسے نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اب یہی وقت ہے کہ آپ کو سچ بتا دوں۔ بس بہت ہو گیا، آپ کسی کی امانت ہے، کسی کی شریک ہاتھ ہے، اور وہی آپ کی محبت کا اصل حقدار ہے۔ میر ارسال پاشا کے غصے کی اونچی آواز نے جہاں نور فاطمہ کے پاؤں تلے زمین نکالی تھی، وہیں بائی کھڑی آسیہ نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میر ارسال پاشا کے جاتے ہی نور فاطمہ کے لیے کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے تھے۔ چھوٹی بی بی، کیا ہوا آپ کو؟ آسیہ ارسال پاشا کے جاتے ہی فوراً کمرے میں آئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کسی کی شریک ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں آسیہ؟ جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جس کو ہم نے سوچا نہیں، جس کے لیے ہمارے کوئی جذبات نہیں، ہم اس کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ آسیہ، ہم مر جائیں گے اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ نور فاطمہ آسیہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آج اس کی محبت اس کے دشمن جان نے اپنے پیروں تلے کچل کر رکھ دی تھی۔ وہ محبت جیسے وہ نہ جانے کب سے دل میں بسائے بیٹھی تھی۔ ایک ایک خواب، ایک ایک سانس تو نور فاطمہ کا میر ارسال پاشا سے شروع ہو کر اسی پر ختم تھا، اور آج ایسی حقیقت جان کر وہ خود ختم ہو رہی تھی۔ چھوٹی بی بی، چلیں اپنے کمرے میں، یہاں آپ ایسے مت بیٹھے، کوئی دیکھ لے گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ آسیہ نور فاطمہ کو سنبھالتے ہوئے اس کے کمرے تک لے گئی تھی۔ شام کے سائے بڑھ رہے تھے۔ میر ارسال پاشا گھر سے نکلتے زمینوں پر چلا گیا۔ خود کو مصروف رکھنے کے باوجود نور فاطمہ کے کہے ایک ایک لفظ ارسال پاشا کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ارسال پاشا نے گاڑی کی سیٹ کے بیک سے ٹیک لگائی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کب، کیسے اور کیوں نور فاطمہ کے دل میں اس کے لیے محبت جیسے جذبات نے جنم لیا تھا۔ وہ تو زیادہ تر شہر میں ہوتا تھا، اور اس کی کوشش ہوتی تھی کبھی بھی اس کا سامنا نور فاطمہ سے نہ ہو۔ وہ تو خود محبت جیسے جذبات سے دور بھاگتا تھا۔ میر ارسال پاشا نے گہرا سانس لیا تھا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے دل کے ہر کونے میں یہ محسوس کرنا چاہا کہ کہیں اس کے دل میں کسی کونے میں نور فاطمہ کے لیے کوئی چھپے ہوئے جذبات تو نہیں، جس کی وجہ سے وہ آج اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھی تھی۔ لیکن میر ارسال پاشا کا دل نور فاطمہ کے لیے کسی بھی جذبات سے خالی تھا۔ دماغ الگ جنگ لڑ رہا تھا کہ اچانک یشلا شاہ کا چہرہ میر ارسل پاشا کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور دل بے ترتیب سے دھڑک اٹھا تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں اور محبت نہیں، یہ ممکن نہیں۔ میر ارسل پاشا کا دماغ اس بات کا انکاری تھا، لیکن دل چیخ چیخ کر یشلا شاہ کی محبت ہی گواہی دے رہا تھا۔ دل اور دماغ کی جنگ میں آخرکار دل نے میر ارسل پاشا سے یہ بات منوا لی تھی کہ وہ یشلا شاہ سے محبت کرتا تھا۔ آپ سے نہیں، یہ سلسلہ تو اسی دن شروع ہو گیا تھا جب اسے اس کی زندگی میں مشکل ترین وقت سے نکال کر ایک نئی زندگی کی طرف لے گیا تھا۔ تو یہ وجہ تھی جو نور فاطمہ اپنے جذبات بتانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس دن نور فاطمہ نے یشلا شاہ کو میرے گھر دیکھا تھا، اور آج جس میر ارسال پاشا نے وہی ٹیک لگائے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ ایک طرف اپنی محبت کے اعتراف کا خوشکن احساس جگا تھا، دوسری طرف نور فاطمہ کی آنکھوں کی نمی ارسال پاشا کو بے چین کر رہی تھی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتے میر ارسال پاشا نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ جس کام کے لیے گاؤں آیا تھا وہ تو سکرنا ہی تھا۔
اور اس عزم کے ساتھ کہ اس کی آخری سفر ہوگا گاؤں کا، وہ کبھی دوبارہ گاؤں کی شکل نہیں دیکھے گا اور نہ ہی نور فاطمہ کے سامنے آئے گا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔